اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ میں جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے تھے جنہیں استعمال کر کے مروجہ بینکنگ کو اسلامی اقتصادی نظام میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ آج جس ایگریمنٹ کا انتخاب کیا ہے اسے بیع الصرف کہتے ہیں۔ بیع الصرف کیا ہے؟ بیع ایگریمنٹ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں معاملہ شدہ جنس جو ہے وہ سونا اور چاندی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر دونوں چیزیں سونا اور چاندی پر مشتمل ہوں تو اسے بیع الصرف کہتے ہیں۔ اس بیع کے باقاعدہ طور پر کچھ قوانین ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ قوانین بیان کر دوں اور پھر بعد میں اسلامی بینکنگ میں اس بیع کے استعمال سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ پہلا قانون یہ ہے کہ بیع الصرف میں وہ جو چیز آپس میں رد و بدل ہو رہی ہے وہ دونوں سونے اور چاندی پر مشتمل ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر آپ بیع الصرف کرنا چاہ رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ سونا اور چاندی پر مشتمل ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بیع الصرف قابل تصور نہیں ہے۔ اور اس بات کے پیش نظر کہ زمانہ قدیم میں درہم اور دینار کی صورت میں معاملات آپس میں انجام دیے جاتے تھے، درہم و دینار سونے یا چاندی کے ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں بیع النقدین بھی کہا جاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ درہم و دینار کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سودا کر رہے ہیں تو یہ بیع صرف ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے، اسلام میں یہ جائز ہے اور درست ہے۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بھی عرض کرتے چلیں کہ دور حاضر میں رائج جو کرنسی کے نوٹ ہیں، مثلا ڈالر ہے، تومان ہے، روپیہ ہے، یہ بیع صرف کے ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ ان سے معاملہ آپس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا حکم آپ کی خدمت میں جو نقل کریں وہ یہ ہے کہ بیع صرف کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ جنس اور قیمت دونوں ایک ہی محفل میں اور ایک ہی ایگریمنٹ کے تحت فوراً رد و بدل ہو جائے بطور نقد، یہاں پر ادھار شدار کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ مطلب بھی آپ کے سامنے قابل ذکر ہے کہ بیع الصرف میں جنس اور قیمت دونوں ہی ایک ہی جنس سے اگر ہوں تو یہاں پر اضافے کی صورت میں جو ہے وہ ربا کا عنوان جو ہے وہ پیش آتا ہے، جو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک انسان 100 گرام سونے کی ایک انگوٹھی کسی کو دیتا ہے اور اس سے عوض میں 110 گرام کا جو ہے وہ ہار لے لیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ربوی ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیع الصرف ایگریمنٹ اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان دیکھیں، ہمارے ملکوں میں رائج کرنسی جو ہے وہ سونے اور چاندی پر مشتمل نہیں ہے، لہٰذا بیع الصرف کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہمارے بینکنگ نظام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر ملکی اکانومی میں بعض سونے اور چاندی کے سکوں کو رائج کیا جائے تو پھر اس صورت میں باقاعدہ طور پر بیع الصرف اسلامی بینک جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اسٹیٹ بینک کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ بیع الصرف کا ایگریمنٹ بنانے کے لیے کیا سونے اور چاندی کے سکوں کو رائج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رائج کر سکتے ہیں تو پھر بیع الصرف کا ایگریمنٹ وہ کر سکتے ہیں۔ بلاخرہ ایک ایگریمنٹ ہے اور اس ایگریمنٹ اسلامی ایگریمنٹ ہے اور اسلامی ایگریمنٹ کو رائج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی ہوں گی۔ باقاعدہ طور پر اس ایگریمنٹ کی قواعد و ضوابط کا مطالعہ کیا جائے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور دیکھا جائے کہ اس کے اجرائی طریقے ممکن ہیں یا نہیں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کروں کہ ایران میں باقاعدہ طور پر سونے کے سکے رائج ہیں جنہیں سکہ بہار آزادی کہا جاتا ہے اور پھر بعد میں پہلے وہ ایک سکہ تھا، بعد میں اس کی انہوں نے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں۔ اگر ان سکوں کا آپس میں معاوضہ کیا جائے اور سکوں کو آپس میں رد و بدل کیا جائے اور ایکسچینج کیا جائے تو یہ بیع الصرف کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ معاشرے میں اس کی سونے کی قیمت ظاہر ہے جو مروجہ کرنسی ہے اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اگر بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں بیع الصرف کے تحت جس میں مختلف کیٹیگریز کے سکوں کو آپس میں تبدیل کیا جائے تو دیکھیں کہ یہ ایگریمنٹ آیا رائج ہو سکتا ہے، یہ رائج
نہیں ہو سکتا، لیکن بہت زیادہ قابل استعمال نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی تجویز نہیں کرتے کہ اس ایگریمنٹ کو باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں رائج کیا جائے، بلکہ دوسرے ایسے بہت سارے ایگریمنٹ ہیں کہ جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کر کے مروجہ بینکنگ کو اسلامی کیا جا سکتا ہے اور ملکی اکانومی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے ایگریمنٹس کے جو بہت ہی نہایت شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں یا جن کے استعمال کی فیلڈ بہت ہی محدود ہے، ایسے ایگریمنٹ کو استعمال کر کے بینکنگ کو ایک جو ہے وہ بحران میں مبتلا کرنا یہ معقول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح سے اسلامی ایگریمنٹس بیان کریں گے جنہیں باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔